اردن کے ایک اسپتال میں حماس کے اہم ترین رہنما زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور زہر ان کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اس حالت میں صرف ایک ہی شخص ان کی جان بچا سکتا تھا اور وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو تھے، کیونکہ انہی کے پاس اس زہر کا تریاق تھا۔ یہ منظرنامہ ستمبر 1997 کا ہے، جب اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس نے اردن کے دارالحکومت عمان میں مقیم فلسطینی عسکریت پسند رہنما خالد مشعل کو زہریلا اسپرے کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل نے یہ کارروائی دراصل 30 جولائی 1997 کو یروشلم کی ماہانہ یہودا مارکیٹ میں حماس کے خودکش حملے کے جواب میں کی تھی۔ اس حملے میں 16 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل اس حملے کے لیے خالد مشعل کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسی کارروائی کا جواب دینے کے لیے 25 ستمبر 1997 کو اردن میں حماس کے اس وقت کے لیڈر خالد مشعل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے بارے میں اسرائیل کا موقف تھا کہ وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کرنے والوں کو کہیں بھی نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے۔ خالد مشعل کو حماس کے اہم ترین رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ 1956 میں مغربی کنارے میں رام اللہ کے نزدیک کے سلواد کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ خالد مشعل اپنے خاندان کے ساتھ 1967 میں کویت منتقل ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے مصر سے شروع ہونے والی اسلامسٹ تنظیم اخوان المسلمین میں شمولیت اختیار کی۔ مشعل نے اپنی تعلیم بھی کویت میں مکمل کی اور کویت یونیورسٹی میں فلسطینیوں کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم الفتح کے مقابلے میں اسلام پسند فلسطینیوں کو منظم کیا۔ 1990 میں جب عراق اور کویت کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو خالد مشعل کویت سے اردن منتقل ہو گئے۔ وہ حماس کے آغاز ہی سے اس کے ساتھ رہے اور 1996 میں اس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ بن گئے۔ اردن میں جب موساد نے خالد مشعل کو نشانہ بنایا تو اس وقت خالد مشعل اسی عہدے پر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ حملہ کیسے ہوا؟ دراصل موساد کے ایجنٹس نے خالد مشعل کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسے زہر کا انتخاب کیا تھا جو صرف جلد پر لگنے سے چند گھنٹوں میں متاثرہ شخص کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق موساد چاہتی تھی کہ یہ کارروائی کوئی قاتلانہ حملہ نظر نہ آئے۔ ایسا ظاہر کرنے کے لیے کارروائی کرنے والے 2 ایجنٹس میں سے ایک کو سوڈا ڈرنک کا کین دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے ایجنٹ نے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اندر وہ ڈیوائس چھپا رکھی تھی جس سے زہریلا مواد خالد مشعل پر اسپرے کیا جانا تھا۔ اس پوری کارروائی کو ایک حادثہ یا معمولی واقعہ بنانے کے لیے یہ حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ ایک ایجنٹ کین کھولے گا اور اس کے ساتھ جس ایجنٹ کے ہاتھ کی پٹی میں ڈیوائس چھپی ہے وہ اس سے زہر اسپرے کر دے گا۔ منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اس طرح کین کھلنے کی آواز سے اسپرے کا اندازہ نہیں ہو پائے گا اور یہ ایک معمول کا واقعہ لگے گا، لیکن کارروائی والے دن 2 ایسے واقعات ہوئے جس کے باعث سارا منصوبہ ہی چوپٹ ہو گیا۔ خالد مشعل جب دفتر جانے کے لیے کار سے نکلے تو موساد کے ایجنٹ ان کی تاک میں کھڑے تھے۔ دفتر کے باہر ان افراد کو دیکھ کر خالد مشعل کے باڈی گارڈ کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جیسے ہی ہاتھ پر پٹی والا ایجنٹ خالد مشعل کے کان کے قریب اسپرے کے لیے بڑھا تو خالد مشعل کی بیٹی نے کار میں سے انہیں آواز دی، جس پر وہ پلٹ گئے۔ خالد مشعل کے اچانک اس طرح پلٹنے سے موساد کا دوسرا ایجنٹ گھبرا گیا اور اس سے ہاتھ میں پکڑا کین کھل نہیں سکا۔ ان 2 افراد کی حرکت سے خالد مشعل کو فوری اندازہ ہو گیا کہ ان پر حملے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی، بس کان کے پاس اسپرے کے بعد انہیں دھماکہ محسوس ہوا۔ اسی دوران خالد مشعل کے گارڈ نے فوراً ایجنٹس پر جھپٹنے کی کوشش کی اور خالد مشعل اس جگہ سے کچھ آگے ضرور بڑھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت بھی بگڑنا شروع ہو گئی۔ خالد مشعل کو اسپتال پہنچا دیا گیا، جبکہ ان کے گارڈز اور اردن کی پولیس نے موساد کے دونوں ایجنٹس کو پکڑ لیا۔ اس مشن کے لیے موساد کے 6 ایجنٹس شناخت بدل کر اردن میں داخل ہوئے تھے۔ خالد مشعل پر حملہ کرنے والے 2 ایجنٹس کے پکڑے جانے کے بعد دیگر ایجنٹس اردن میں اسرائیلی سفارت خانے میں جا کر روپوش ہو گئے۔ اسرائیلی ایجنٹس کی گرفتاری کے بعد خالد مشعل پر ہونے والا حملہ ایک سفارتی بحران کی شکل اختیار کر گیا، جس نے خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں کے لیے خطرات پیدا کر دیے۔ سابق امریکی عہدیدار اور صدر بل کلنٹن کے دور میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان امن عمل کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے رکن بروس ریڈل کے مطابق 1990 کی دہائی کے دوران اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان مذاکرات کی کوششیں عروج پر تھیں۔ ان میں سب سے نتیجہ خیز کوشش 26 اکتوبر 1994 کو اردن اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ تھا۔
صدر کلنٹن کی ثالثی سے ہونے والے اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان 1967 کی دوسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد شروع ہونے والا سرحدی تنازع ختم ہو گیا تھا۔ معاہدے کے مطابق اردن کو 380 مربع کلومیٹر زمین اسرائیل سے واپس ملی تھی۔ اس معاہدے کو اردن اس لیے بھی اپنی بڑی کامیابی تصور کرتا ہے کیونکہ اس کے مطابق معاہدہ تسلیم کرنے سے صہیونیوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ اردن ہی فلسطین ہے۔ اس معاہدے کے بعد اردن میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھولا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں سے جاری کشیدگی ختم ہو گئی، لیکن اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھی طویل سفارتی کوششیں ہوئی تھی۔ امریکی تھنک ٹینک بروکنز انسٹیٹیوٹ کے لیے اپنے ایک مضمون میں بروس ریڈل لکھتے ہیں کہ 1990 کی عراق کویت جنگ میں شاہ حسین کے صدام حسین سے قریبی تعلقات کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار تھے۔ ادھر کلنٹن حکومت کی کوششوں سے اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے سربراہ یاسر عرفات کے درمیان 1993 میں اوسلو معاہدے کی صورت میں ایک بڑی پیش رفت ہو گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت PLO نے مسلح جدوجہد ترک کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ دو ریاستی حل پر عمل درآمد تک مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی اتھارٹی قائم کر دی گئی تھی۔ بروس ریڈل کے مطابق اوسلو معاہدے کے مذاکرات کے لیے پس پردہ کوششوں کے بارے میں اردن کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ اردن یروشلم میں مسجد اقصی کے نگران کے طور پر خود کو اس تنازع کا اہم فریق تصور کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ حسین اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے سے خود کو دور رکھنے پر کافی خفا تھے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے ستمبر 1993 میں ہی موساد کے ڈپٹی ڈائریکٹر افراہیم حالوی کے ذریعے شاہ حسین سے رابطہ کر کے اوسلو مذاکرات میں پیش رفت سے متعلق انہیں آگاہ رکھنے کے لیے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ بروس ریڈل کے بقول حالوی اسرائیل اور شاہ حسین کے درمیان رابطہ کاری کے سب سے زیادہ قابل اعتماد بیک چینل تصور ہوتے تھے۔ بروس ریڈل کے مطابق اوسلو کے بعد شاہ حسین اور ان کے بھائی اور ولی عہد حسن بن طلال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے رابطے ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے۔ ساتھ ہی شاہ حسین عراق کو جنگ کے بعد امریکہ سے خراب ہونے والے تعلقات کو بحال کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے افراہیم حالوی کے ذریعے بات چیت آگے بڑھائی اور اسرائیل کے امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ ان کے خیال میں اسرائیل سے تعلقات کی بہتری کی صورت میں ان کے بل کلنٹن حکومت سے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے تھے۔ شاہ حسین ان کوششوں میں امریکی تائید حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے اور انہوں نے امریکہ سے اقتصادی اور دفاعی مراعات بھی حاصل کی۔ بالآخر 26 اکتوبر کو شاہ حسین اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس پس منظر کی وجہ سے امریکہ، اردن اور اسرائیل تینوں ہی اردن اسرائیل امن معاہدے کو اپنی کامیابی تصور کرتے تھے۔ اسرائیل سے امن معاہدہ ہونے کے 3 سال بعد خالد مشعل کی خفیہ کوشش تک تقریباً 3 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ شاہ حسین اسرائیل میں اسحاق رابن کو امن میں اپنا شراکت دار سمجھتے تھے، جو معاہدے کے اگلے ہی سال قتل ہو گئے تھے۔ رابن کے بعد اسرائیل میں بنجامن نیتنیاہو کی حکومت بن چکی تھی، جن کے ساتھ شاہ حسین کا ماضی میں ورکنگ ریلیشن نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب خالد مشعل پر حملے کے بعد شاہ حسین نے سخت رد عمل ظاہر کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اردن اسرائیل معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے والے اسرائیلی عہدیدار افراہیم حالوی کو فوری طور پر اسرائیل طلب کر لیا۔ افراہیم حالوی اس وقت یورپی یونین میں اسرائیل کے سفیر تھے۔ گزشتہ سال ٹائمز آف اسرائیل کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں افراہیم حالوی نے بتایا کہ موساد کی کارروائی پر شاہ حسین آگ بگولا تھے، کیونکہ وہ اسے اپنی تضحیک سمجھتے تھے اور انہیں احساس تھا کہ اس کارروائی سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ اس کارروائی کو اردن کی تائید حاصل تھی۔ انہیں اس بات پر بھی غصہ تھا کہ اسرائیل کے اس اقدام سے یہ پیغام گیا ہے کہ جیسے اردن کوئی غیر اہم اور کمزور ملک ہے جہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ حسین نے واضح کر دیا تھا کہ اگر خالد مشعل زندہ نہیں رہے تو ان کی زیر حراست اور سفارت خانے میں روپوش اسرائیلی ایجنٹس بھی نہیں بچیں گے۔ وہ ان ایجنٹس کے خلاف کارروائی کا اعلان کر چکے تھے۔ اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ خالد مشعل کی موت کی صورت میں اگر اس کے ایجنٹس کے خلاف مقدمہ چلا کر انہیں موت کی سزا ہوئی تو اسے بین الاقوامی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی جریدے ٹائمز کے مطابق اس وقت کے صدر بل کلنٹن کو خدشہ تھا کہ کہیں اس بحران کی وجہ سے اردن اور اسرائیل کا امن معاہدہ ختم نہ ہو جائے۔ وہ عرب اسرائیل مذاکرات میں پیش رفت کو اپنی حکومت کی بڑی کامیابی تصور کرتے تھے اور اسے بچانا چاہتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے بھی خالد مشعل کی جان بچانے کے لیے نیتنیاہو پر اس زہر کا تریاق فراہم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، جو حملے میں ان پر اسپرے کیا گیا تھا۔
حلوی کے مطابق ان حالات کو دیکھتے ہوئے نیتنیاہو نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اردن کے دارالحکومت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا خالد مشعل کی جان بچانے کے لیے زہر کا تریاق اور طبی معاونت فراہم کی جائے۔ حملے کے چوتھے روز خالد مشعل کو اسرائیل کی جانب سے زہر کا تریاق فراہم کر دیا گیا، جس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس بحران کے مزید سنگین ہونے کا فوری خطرہ تو ٹل گیا، لیکن اب اسرائیل کے سامنے اپنے ایجنٹس کو اردن سے صحیح سلامت واپس لانے کا چیلنج تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اسرائیلی ایجنٹس کو اردن سے واپس لانے کی ذمہ داری افراہیم حلوی کے سپرد کی۔ انہوں نے اردن جانے سے قبل وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ خیر سگالی کے طور پر حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین کو رہا کر دیا جائے۔ نیتنیاہو نے ابتدائی طور پر یہ تجویز مسترد کر دی، لیکن حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی۔ افراہیم حلوی کے مطابق جب وہ شاہ حسین سے ملے تو وہ بہت غصے میں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اردن کے فرمانروا کو شیخ یاسین کی رہائی کے اقدام کے بارے میں بتایا تو ان کی برہمی کم ہونے لگی، لیکن جیسے ہی گفتگو کا رخ موساد کے زیر حراست ایجنٹس کی طرف ہوا تو شاہ حسین نے کہا کہ وہ پولیس کے پاس ہیں اور 4 اسرائیلی سفارت خانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ فوج نے سفارت خانے کا محاصرہ کر لیا ہے اور کسی بھی وقت ان ایجنٹس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ حلوی کہتے ہیں کہ اردن کے فرمانروا کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ امن معاہدہ ہونے کے صرف 3 سال بعد خالد مشعل کو ہلاک کرنے کی کوشش نے حالات کو کس نہج پر پہنچا دیا تھا۔ تاہم افراہیم حلوی نے اپنے پرانے دوست کو رضامند رکھنے کی کوشش جاری رکھی اور کہا کہ اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو شاہی رحم کا مظاہرہ کرتے۔ اس پر شاہ حسین نے حلوی کو دیکھا اور کہا کہ شاہی رحم سے ان کی کیا مراد ہے، جس پر حلوی نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاہ حسین تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور افراہیم حلوی سے کہا کہ تم سفارت خانے سے اپنے ایجنٹس کو واپس لے جا سکتے ہو۔ اس تاریخی کہانی میں آگے یہ ہوتا ہے کہ خالد مشعل صحتیاب ہونے کے بعد حماس کے سیاسی سربراہ بن جاتے ہیں۔ البتہ بہت جلد اردن کے شاہی خاندان کے ساتھ حماس کی قیادت کے تعلقات بھی خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے خالد مشعل کو ملک شام منتقل ہونا پڑا۔ 2004 میں جب حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین اسرائیل کے حملے میں ہلاک ہو گئے تو خالد مشعل تنظیم کے سربراہ بن گئے۔ جنوری 2012 میں صدر بشار الاسد کی اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں پر احتجاج کرنے کی وجہ سے خالد مشعل کو قطر منتقل ہونا پڑا۔ اسی سال حماس کے قیام کو 25 سال مکمل ہونے پر وہ 45 سال بعد پہلی مرتبہ غزہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ خالد مشعل نے 2017 میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد اسماعیل ہانیہ نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ تاہم خالد مشعل کو آج بھی تنظیم کے بااثر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسرائیل کو حماس کے مطلوب ترین رہنماؤں کی کوئی بھی فہرست خالد مشعل کے نام کے بغیر نہیں مکمل ہوتی۔ بعد کے برسوں میں خالد مشعل نے 2 ریاستی حل کے لیے حمایت کا بھی اظہار کیا، تاہم ان کے بارے میں مبصرین کی ابھی بھی یہ رائے ہے کہ وہ اب تک اپنے ابتدائی دور کی طرح ایک سخت گیر لیڈر ہیں۔